جب دولت عہدہ اور منصب ملتا ہے اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میرا نقطۂ آغاز کیا ہے۔ پھر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، کیا ارشاد فرمایا، اے انسان اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفر، غارت ہو منکر انسان، ہلاک کر دیا جائے منکر انسان، قتل کر دیا جائے منکر انسان، ما اکفرا، وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ کافر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ہلاک کر دیا جائے، ما اکفرا، وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ آگے انسان کی تخلیق کی بات کی اور کتنے خوبصورت انداز میں خالق کائنات سمجھا رہا ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، من ای شیء خلق، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، من ای شیء خلق، ہماری تخلیق کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، آغاز کیا ہے، پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ فرمایا من نطفہ، ایک بوند سے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق ہے۔ یہ کس گھمنڈ میں ہے، کس تکبر میں ہے، کس انا میں ہے، کس ذات پات کے چکروں میں ہے؟ میری ذات ایسی، میرا خاندان ایسا، میری شہرت ایسی، میرا نام ایسا، میری جائیداد ایسی، میرا بینک بیلنس ایسا۔ من نطفہ، انسان کی تخلیق کیا ہے؟ ایک بوند حقیر پانی جو کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جائیں۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، خالق کہتا ہے کہ ہم نے ایک نطفے سے تجھے بنایا، خلقہ فقدرہ، تجھے تخلیق کیا اور اس کے بعد تجھے سنوارا، تجھے خوبصورت آزاد دیے۔ سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمانا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، اے بندے تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، من نطفہ، پھر تجھے نطفے سے بنایا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے خوبصورت تخلیق دی، ایک خوبصورت شکل و صورت سے تجھے نوازا۔ اور سورہ مرسلات میں ارشاد فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، تمہیں پانی کے ایک حقیر قطرے سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر تجھے ایک جگہ میں تجھے ٹھہرایا، الی قدر معلوم، ایک معینہ مدت تک تجھے ٹھہرائے رکھا۔ یہ 9 ماہ جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اگر پہلے دن ہی وہ 2 کلو 3 کلو کا بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہو جائے، اس ماں کے لیے کتنی تکلیف ہے۔ اللہ رب العزت نے 9 ماہ کا ایک پروسیس چلایا کہ ہلکی سی اس نطفے سے اس کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر انسان کی ناڑیں آتی ہیں، خون کی رگیں آتی ہیں، پھر اس کے اندر ہڈیاں جو ہیں ان کا ڈھانچہ ڈالا جاتا ہے، پھر حباب وقار 4 ماہ کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب یہ 9 ماہ اس کے ماں کے رحم مادر میں مکمل ہوتے ہیں، پھر یہ اس عالم دنیا میں آتا ہے، اور یہاں آ کے اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں کسی کو پہچان نہیں سکتا، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا، پاؤں ہوتے ہیں چل نہیں سکتا، آہستہ آہستہ پروسیس چلتا ہے، یہ جوان ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے اللہ اسے دولت دیتا ہے، اسے عہدہ دیتا ہے، اسے منصب دیتا ہے، جب دولت عہدہ اور منصب ملتا ہے اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میرا نقطۂ آغاز کیا ہے، میں کہاں سے چلا تھا، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جو اللہ نے تجھے آج دولت دی ہے، جب تو پیدا ہوا تھا کیا یہ دولت تھی تیرے پاس؟ آج جو عہدہ اور منصب ہے تیرے پاس، جب تو پیدا ہوا تھا یہ اللہ نے تجھے اتنا منصب دیا تھا؟ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ خالق نے عطا کیا ہے۔ اور آج تیرا طوطی بولتا ہے اور تو اس کو بھول بیٹھا ہے، اور اگر آج تو چاہے بھی تو اپنے نقطۂ آغاز کو بدل سکتا کون ہے جو یہ کہ بھئی میں نطفے سے نہیں بنا، مجھے سائنسدانوں نے بنایا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا۔ اس موقع کے لیے پھر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، کیا ارشاد فرمایا اے انسان اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ، اتنا نہ کرنا اتنے جذبات میں رہ۔ تو انسان کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ من نطفہ خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا، پھر اس کی ہر چیز کو اندازے سے خوبصورت بنایا، ثم السبیل یسرا، پھر زندگی کی راہ اس کے لیے آسان کر دی۔ یہ نکلتا ہے اس سے علماء مفسرین نے یہ بھی معنی مراد لیا کہ جب انسان رحم مادر سے دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا اس راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ دنیا کے راستے اللہ رب العزت اس انسان کے لیے ہموار کر دیتا ہے، آراستہ کر دیتا ہے، دولت کے انبار لگ جاتے ہیں اس کے لیے، اور یہ پھر بھی اپنے خالق کو بھول جاتا ہے جس ذات نے اسے سب کچھ دیا۔ ثم اماتہ فاکبرہ، یعنی وہ سارا پروسیس چلا، ثم اماتہ، پھر ارشاد فرمایا ہم نے اسے موت دی، فاکبرہ، اور پھر ہم اسے قبر دیں گے۔ یہ موت ایک مقام پہ آ کے یہ بھی نعمت بن جاتی ہے، قبر بھی نعمت ہے۔ اگر انسان اس کی عمر ڈھل جائے نا جی 60 70 80 سال، دادا بن جائے تو جو پوتے ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت کیئر کرتے ہیں، باپ کی تھوڑی زیادہ کرتے ہیں اور دادے کی اس سے تھوڑی کم کرتے ہیں،
اور پردادا جو ہے اس کو تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لمحے میں جا کے جب اپنے ساتھی دوست احباب سارے چلے جاتے ہیں، انسان خود کو مسافر خیال کرتا ہے اور مانگتا ہے باری تعالیٰ اس سے بہتر ہے موت آ جائے، میں تو اپنوں میں پرایا ہو گیا ہوں۔ ثم اماتہ، اس مقام پہ آ کے موت بھی رب کی ایک نعمت ہے۔ فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو قبر دی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہیں گے ہم اس انسان کو دوبارہ زندہ کر لیں گے، ہم اس کو قبر سے اٹھائیں گے۔ کلا لما یقض ما امرہ، یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ لما یقض ما امر، جو ہم نے اسے حکم دیا تھا اس نے ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا، اس کی تعمیل نہیں